سورۃ القیامہ 75واں نمبر قرآن پاک میں مکیہ 31واں شان نزول دور نوبت کے مکہ کے تیسرا سال تقریباً آیتیں 40 ہیں، 2 رکوع ہیں۔ آخری ان صورتوں کے اندر زیادہ تر قیامت کے بارے میں، آخرت کے ایمان کے بارے میں اور دوبارہ اٹھنے کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے، اور کفار کا انکار اور اللہ عز و جل کے دلائل بیان ہوئے۔ تو اس صورت میں بھی اسی طرح قیامت کا ذکر ہے، بلکہ اس کا نام بھی قیامت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان لن نجمع عظامہ۔ روز قیامت کی قسم، لا اقسم یعنی کہ قسم ہے، بیوم القیامہ قیامت کے دن کی، ولا اقسم اور اس جان کی جو بالنفس اللوامہ جو لوامہ ہے۔ لوامہ ملامت کرنے والا، یعنی کہ وہ نفس جو انسان کو اس کے غلط اعمال پر، شرک کرنے پر، کفر کرنے پر، بدعت کرنے پر، کبائر کرنے پر، غیروں سے مدد مانگنے پر، غیروں کے آگے جھکنے پر، سجدہ کرنے پر ملامت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس کی 3 خاصیتیں رکھ دی ہیں۔ جب وہ برا ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ ہمارا ہوتا ہے، برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا درستی پر آ جاتا ہے تو پھر وہ لوامہ ہو جاتا ہے، وہ برے کام کرنے پر ملامت کرتا ہے۔ اور جب وہ اس سے بھی بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے اور ہر ٹائم اللہ کی توحید اور اس کے ذکر میں ماہر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ آیا سے وہ سوال ہے کہ کیا وہ حساب کرتا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے کافر انسان، کیونکہ مومن تو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ کافر انسان یہ خیال کرتا ہے الین نجمع عظامہ کہ اللہ اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائے گا۔ بے شک مومن کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو جمع فرما دے گا، قیامت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر یہ الانسان ہو، تو یہ الف لام اس میں توصیفی ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں مین دا مین، یعنی کہ یہ خاص انسان یعنی جو کفریات والا ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، اس وحی پر ایمان نہیں رکھتا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اور وہ یہ گمان اپنے دل سے لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا، یعنی کہ اللہ کی قدرت اور طاقت میں بھی اسے شک ہے، بتوں کے بارے میں اسے کوئی شک نہیں۔ یہ انسان کی عقل ہوتی ہے، اتنی نیچے چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، کیونکہ قدرت پہ شک کیا تھا تو اللہ نے کہا قادرینا، ہم قادر ہیں، الا نسوی بنانا، کہ ہم تیرے ایک ایک پور کو ٹھیک کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کافر کی خصوصیت بیان فرمائی کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ یہ جو کافر انسان ہے، یہ جو خاص الانسان ہے، یہ جو کافر ہے، یہ جو مشرک ہے، یہ جو بدعتی ہے، یہ جو کبائر پہ چلنے والا ہے، یہ جو قرآن کا انکار کرنے والا ہے، جو وحی کا انکار کرنے والا ہے، نبی کا انکار کرنے والا ہے، اللہ پر بھی اسے ایمان نہیں، اللہ کی قدرت کا بھی وہ منکر ہے، وہ چاہتا ہے کہ برائی اس کے سامنے کر دے، امامہ اس کے سامنے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، یعنی کہ نڈر بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، کافر مشرک بھی ہے، اور چاہتا یہ کہ گناہ بھی کرتا رہے اور اللہ کے سامنے کرتا رہے۔ لیفجر گناہ بھی کرے، امامہ یعنی کہ ہو سے مراد اللہ کی ذات، امامہ اس کے سامنے۔ لیسأل اینا یوم القیامہ، اور اس سے آگے بڑھتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ تو ایسے نڈر شخص کو جو اللہ کی قدرتوں میں شک کر رہا ہے اور اتنا نڈر ہو کر برائی پہ برائی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کر رہا ہے، اور آگے سے پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، جب یہ حساب ہوگا میرے سے، میرے ان برے اعمال کا مجھے بدلہ دیا جائے گا۔
تو اللہ نے آگے سے اسے پھر جواب دیا وَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرَ، جس دن تیری آنکھ چندیا جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرَ، یہ چاند گہنا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے احوال بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسان کے احوال بیان فرما رہا ہے، یقول الانسان، تو یہ الانسان جو ہے یہ اس دن کہے گا، یہ کافر انسان اس دن کہے گا یوم ذی این مفر، آج میں کہاں بھاگ کے جاؤں؟ وہ جن کو دنیا میں مشکل کشا بنایا تھا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ کھوٹیاں کھریاں کرنے والا تو کوئی یہاں پہ ہے ہی نہیں، وہ غوث، وہ کتب، وہ داتے، وہ غریبوں کو نوازنے والے، وہ سارے پھر غائب ہو جائیں گے اور اسے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ سارے خود ساختہ ہیں اور انہوں نے بت بھی بنائے ہوئے تھے، لات بھی تھا ان کا، منات بھی تھا، عزا بھی تھی، تو کوئی اس دن ان کے لیے نہیں آئے گا۔ کاللہ، اللہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی ان کو پناہ نہیں ملنی، الی ربک یوم ازن مستقر، الی ربک، تیرے رب کی جانب، یوم ازن، اس دن، قیامت کے دن، مستقر، ٹھہرنا ادھر ہی ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وآخر، اس دن پھر اس کافر انسان کو، اس الانسان کو اس دن پتہ چل جائے گا بما قدم، جو اس نے گناہ آگے بھیجے ہیں، وآخر، اور جو پیچھے یہ چھوڑ گیا ہے، یعنی بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے بھی انسان چھوڑ جاتا ہے، کوئی ایسا کام شرکیہ اس نے کر دیا، کوئی ایسا اس نے گھاٹ بنا دیا، کوئی ایسا بت بنا دیا، کوئی ایسا مزار بنا دیا، قیامت تک لوگ ادھر ذبح کر رہے ہیں، نظریں مانگ رہے ہیں، نیازیں کر رہے ہیں، تو تا قیامت اس کا یہ گناہ اس کے پیچھے چلتا رہے گا۔ تو اللہ نے ارشاد میں اب بال انسان علی نفسی بصیرہ، یہ جو کافر انسان ہے یہ اپنے نفس پر خود ہی بصیر ہے، اسی لیے قیامت کا انکار کرتا تھا کہ قیامت ہوگی نہیں، اگر ہوگی وہاں بھی مجھے مال اور دولت اسی طرح ملے گا، وہاں بھی میں جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مومن انسان جو ہے وہ تو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، دوبارہ اٹھنے پر، اور جسم کے ٹکڑوں کو دوبارہ جمع کر دینے پر پکا یقین رکھتا ہے۔ یہ جو نہیں رکھتا اور یہ جو نڈر ہے، جو اللہ کی قدرت میں کمی اور اس طرح کے عقائد رکھتا ہے، یہ بہت عقل والا ہے، اپنے نفس کے اوپر بصیر ہے۔ بصر کا مطلب ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، بصیر کا مطلب ہوتا ہے دماغ سے، غور و فکر سے بات کی تہ میں پہنچنے والا، اس کی عقل پوری کام کر رہی ہے، اپنے نفس پر یہ پورے بصیرہ ہے۔ غلو القا معاذیرہ، اس کے پاس جتنے بہانے ہوں گے سب یہ ڈال دے گا، تب بھی اس سے چھوٹا نہیں جائے گا، اس نے جہنم میں جانا ہے، اس نے آخر کار جلنا ہے، اور آج وقت ہے یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، آخرت پر ایمان لے آئے، دوبارہ اٹھنے پر ایمان لے آئے، تو اس کے سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ آج ہم مسلمان اپنی حالت پر غور کریں، اصل وجہ یہ کہ ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہو اور کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، جو آج ہم ملاوٹیں کر رہے ہیں، جو آج ہم کم تول رہے ہیں، جو آج ہم بے ایمانیاں کر رہے ہیں، اس کا ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہم نے جواب دینا ہے، تو کیا یہ گناہ ہم کریں گے؟ تو غور کرنے کا مقام ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس کافر والے انسان کی طرح ہمارے اندر بھی وہی صفات آ گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شرک، کفر، بدعت، کبائر، بے ایمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنا خطاب اپنے نبی کی طرف کیا، اور نبی کریم جب قرآن وہی آتی تھی تو آپ اسے جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ رب العزت و جل نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک، آپ مت ہلائیں اپنی زبان کو، لتعجل بہ، جلدی کرنے کے لیے قرآن کو یاد، ان علینا جمعہ و قرآنہ، یعنی کہ ہمارے اوپر ہے اس کا جمع بھی کرنا، اس کا محفوظ کرنا، و قرآنہ، اور اس کا آپ کو پڑھانا، اس کا آپ کو یاد کرانا، و اذا قرانہ، اور جب ہم اسے پڑھ چکیں، یعنی کہ جبریل امین آپ کو پوری وہی سنا دیں، فتبع قرآنہ، تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، آپ کو یاد ہو جائے گا، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی کہ جو کافر
جب آپ بیان کریں گے کوئی نہ کوئی اعتراض کریں گے، کوئی شک کریں گے، کوئی آگے سے بےہودہ بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر جواب پیش کر دے گا علیہ نہ بیانہ، پھر وہ اس پہ کوئی اعتراض کریں گے۔ اسی طرح یہ 23 سال چلتے رہے اور پورا قرآن پاک ان کے اعتراضات کا بیان ہے، جواب ہے۔ جیسے پہلے انہوں نے اسے افطرا کہا، پھر سحر کہا، پھر ساحر کہا، پھر مسحور کہا، پھر مجنوں کہا، اور انہوں نے اساطیر الاولین کہا۔ جو بھی یہ کہتے رہے اللہ رب العزت ان کو جواب دیتا رہا۔ جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے دل سے گھڑ لیا تو اللہ نے کہا کہ تم بھی ایسی 3 آیتیں بنا کر لے آؤ، 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، اس قرآن جیسے بنا کر لے آؤ تاکہ تم بھی گھڑ لو، مگر وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کاللہ، ہرگز نہیں، یہ جو ہے بل تحبون العاجلہ، یہ جلدی چاہتے ہیں، یعنی کہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا کا فائدہ عاجلہ میں فوراً مل جائے، وتذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، یقین کو چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کی کھیتی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کے اندر موجود ہے، کسی دوسری غیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جمع ہونا، یعنی کہ قرآن جب حضور دنیا سے تشریف لے کر گئے تو قرآن کو جمع کر کے ایک محفوظ صورت میں ایک صحیح مسجد نبی میں موجود تھا، اسی سے حضرت بکر صدیق نے کاپیاں کروائیں، اسی سے حضرت عثمان غنی نے کاپیاں فرمائیں۔ جامع القرآن جو حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ نے ایک قرأت پر سب کو جمع کر دیا اور مختلف قرأت جو کرتے تھے ان کو منع کر دیا، اور مصحف عثمانی کو پورے اسلامی ممالک کے اندر ایک ہی نقش کو واضح کر دیا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھا جائے، واضح قرآن جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کی اتباع کریں اور ہمارے ذمہ اس کا بیان کرنا ہے، یعنی کہ کوئی تفاسیر، یعنی کہ قرآن کی خود قرآن جو بیان کرے گا وہی قابل قبول ہوگی، اور قرآن ایک جگہ پر ایک آیت بیان کرتا ہے، دوسری جگہ اس کی تشریح بیان کر دیتا ہے، اور قرآن کی کوئی آیت ہی شاید ایسی ہو کہ جو قرآن میں 2 بار 3 دفعہ 7 دفعہ 10 دفعہ نہ آئی ہو۔ کاللہ بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، یہ جو ہے عاجلہ کو چاہتے ہیں، آخرہ کو چھوڑتے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے جو ہوں گے وہ ناظر ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے رب کی طرف، الی ربہا ناظر، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ بہت سے چہرے جو تازہ ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو یقین والے ہوں گے، جو توحید پہ چلنے والے ہوں گے، جو قرآن اور سنت پر چلنے والے ہوں گے، جو اللہ کے حکموں پہ چلنے والے ہوں گے، جو نبی کی سنت پہ مضبوطی سے چلنے والے ہوں گے، وہ قیامت کے دن کی ہلاکیوں کا ان پہ اثر نہیں ہوگا، ان کے چہرے اسی طرح تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا۔ دوسرے معنی باز نے کیے کہ ناظرہ کے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اپنے انعامات سے نوازے گا۔ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اس دن بہت سے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، شرک کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے، بدعت کرنے کی وجہ سے، غیروں کو پکارنے کی وجہ سے، غیروں کو مشکل کشا بنانے کی وجہ سے، غیروں کو داتا بنانے کی وجہ سے، غیروں کو جو ہے نا پکارنے کی وجہ سے، غیروں کی باتیں کرنے کی وجہ سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج جو ہے نا یہ تمام چیزیں بیکار ہو جائیں گی اور بالآخر شرک اور کفر کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ تو اس دن یومئذ باسرہ، بگڑے ہوئے چہرے ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور انہیں یہ یقین ہو جائے گا، یعنی کہ پکا یقین، میں نے گمان یہاں پر یہ ہے کہ پکا انہیں یقین ہو جائے گا جہنم ان کے سامنے ہوگی، اور وہ بولیں گے کہ آج ان کی کمر فاقرہ توڑ دی جائے گی، یعنی کہ اتنا بڑا عذاب اٹھا ہی نہیں سکتے جہنم۔ تو اللہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، آج وقت ہے، آج توبہ کر لیں، آج استغفار کر لیں، آج اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، ورنہ پھر تظن ان یفعل بہا فاقرہ، پھر اس دن بگڑے چہرے، اس دن کمر توڑنے والی مشکل، اس سے کیسے بچیں گے؟ سوچ لیں، غور کر لیں۔ یہ قرآن اسی لیے تذکرہ یاد دہانی ہے۔ اللہ ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان گلے میں پہنچ جائے گی، پھر وقت ختم ہو جائے گا، پھر کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی غوث نہیں بچا سکتا، کوئی کتب نہیں بچا سکتا، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی شرک اور کفر کی وجہ سے۔ اگر مومن ہوگا، چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، کبائر بھی اگر ہوں گے تو اللہ رب العزت اس سے معاف فرما دے گا، مگر اگر شرک کیا ہوگا تو وہ نہ شرک معاف ہوگا اور نہ ہی نبی ان کی شفاعت کریں گے مشرکوں۔ وکیلا مراک، اس دن کہیں گے کہ کوئی جھاڑ پھونک،
کیونکہ وہ ساری زندگی ان کی شرک اور کفر میں گزر گئی، تو آخری وقت میں بھی ان کو وہی جھاڑ پھونک یاد آ رہی ہے۔ اس وقت بھی ان کو اللہ یاد نہیں آئے گا، وہ کہے گا کوئی جھاڑ پھونک والی آ جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس وقت وہ گمان کر لے گا، یعنی اسے یقین ہو جائے گا کہ ابھی فراق ہے، جسم روح سے علادہ ہو رہی ہے۔ وَالْتَفَتَ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی کہ زندگی ختم ہو گئی، پنڈلی سے پنڈلی جڑ گئی، اب حرکت جسمانی ختم۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ دن تیرے رب کی طرف ہی جانا ہے، روح پھر جو ہے نا لوٹ کے جائے گی۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، تو نہ جس نے سچائی کی ہوگی، نہ ایمان لایا ہوگا، نہ نماز پڑھی ہوگی، وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جھٹلایا ہوگا اور منہ پھیرا ہوگا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پھر اپنے گھر میں اکڑ کر چلا ہوگا، یتمتع سے گردن اٹھائے، بڑے اکڑ کے، بڑے غرور سے، بڑے فخر سے، اور قرآن اور سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہوگی، انکار کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولا لکا فاولا، تیری خرابی آ گئی، بس تیری خرابی آ گئی۔ ثم اولا لکا فاولا، تیری خرابی آ گئی، تیری خرابی آ گئی۔ آج ہمیں توبہ کرنی چاہیے، آج ہمیں استغفار کرنی چاہیے، آج ہمیں ایمان کو مضبوط کر دینا چاہیے، آج ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، آج ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، آج ہمیں کفر نہیں کرنا چاہیے، آج ہمیں غیر کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، آج ہمیں غیر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کھوٹیاں کھریاں کرنے والا نہیں، پکا یقین کر لینا چاہیے، ورنہ ثم اولا لکا فاولا، پھر تیری خرابی آ گئی، اب آ گئی۔ آیا سب، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ گمان کرتا ہے الانسان، وہی کافر انسان، وہی مشرک، وہی منافق، یہ انسان گمان کرتا ہے این یترک سدی، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جو مرضی گناہ کرتا رہے، شرک کرتا رہے، کفر کرتا رہے، بتوں کے آگے جھکتا رہے، مزاروں کے آگے جھکتا رہے، غیروں کو ندائیں کرتا رہے، اور اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اسے ایک ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کر رہا ہے الم یکن نطفۃ منی یمنا، کہ کیا تو ایک پانی کی بوند نہیں تھا کہ گرائی جائے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے مراحل سے گزارا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر، پھر وہاں سے صحیح، پھر روح پھونکی، پھر اسے دنیا میں لایا، اس کے لیے دودھ کی نہریں، اس کے لیے پوری یہ کائنات بنائی، پوری کائنات میں نظام ربوبیت رکھا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور جوڑے بنا دیے، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، وہاں سے اور پھر آگے اولاد، اسی طرح تا قیامت اس کو چلایا۔ اتنے بڑا نظام بنانے والا، اس پوری کائنات کا بنانے والا، اس انسان کا بنانے والا، پھر سوال ہے کہ الیسا، کیا وہ ذالک اس پہ قادر نہیں، بقادر، قدرت نہیں رکھتا، الا یحیی الموتیٰ، کہ اس مردے کو زندہ کر دے، اس مردے کو جو مٹی میں مل گیا اس کی مٹی سے دوبارہ کر دے۔ بالکل یقین رکھتا ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ قرآن حق ہے، قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، انسان مرنے کے بعد بالکل مٹی میں مل جائے گا، اور مٹی کے ایک ذرے سے دوبارہ اسی انسان کو دوبارہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وجون یوم نادرہ کے اندر یہ نہ اٹھائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں شرک کفر بدعت سے بالکل دور کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔